نام محمد جس کا ہے نام، جس کا لقب ہے خیر انام، جس کو دائی حلیمہ نے پالا ہے، جس کو دائی حلیمہ نے پالا ہے، کون؟ وہ ہے نور خدا، وہ ہے صلی اللہ، وہ ہے نور خدا، وہ ہے صلی اللہ۔ میرے دوستو، راحت اندوری علیہ الرحمہ نے کہا کہ زمزم کوثر و تسلیم نہیں لکھ سکتا، یا نبی آپ کی تعظیم نہیں لکھ سکتا، اور 7 سمندر نچوڑو میں راحت تو آپ کے نام کی ایک میم نہیں لکھ سکتا۔ اور دوسری جگہ راحت اندوری علیہ الرحمہ نے کہا کہ حد شعور حد مفاہیم لکھ دیا، دنیا نے تخت و تاج زر سیم لکھ دیا، ارے لکھنا تھا تخلیق کائنات کا منظر، میں نے لرزتے ہاتھوں سے بس ایک میم لکھ دیا۔ معزز حضرات، تو آئیے اسی نبی کی مدح سرائی کے لیے، یہاں کا بار بار کا عادت ہے کہ جب بھی پروگرام ہوتا ہے مائک ہی نہیں درست رہتا ہے۔ ابھی کچھ دنوں پہلے میں ایک جگہ سے پروگرام پڑھ کر آیا، وہاں کے مائک کا بھی یہی سسٹم تھا، تو مجبوراً یہی کہنا پڑا کہ نہ چین جائے گا نہ جاپان جائے گا۔ جھگڑا لڑائی مائک والا کے آپس میں ہو گیا تھا کہ نہ چین جائے گا نہ جاپان جائے گا، ارے مائک خراب ہوا تو سیدھا قبرستان جائے گا۔ میرے دوستوں، مائک اپلیٹر سے میں درخواست کرتا ہوں، ریکویسٹ کرتا ہوں کہ برائے کرم آپ مائک کو درست کریں، کیونکہ جلسے کا سارا دار و مدار اسی مائک پر ہے۔ اگر مائک درست نہیں رہا تو نہ شعرا پڑھ پائیں گے نہ خطبہ پڑھ پائیں گے، تو برائے کرم آپ مائک کو درست کریں۔ اور جمشید جوہر صاحب کا ایک شعر یاد آتا ہے کہ بڈھا تو ہے مگر قوت پرواز نہیں، مائک تو لاجواب ہے پر اس میں اکو والی آواز نہیں، کہ مائک تو لاجواب ہے پر اس میں اکو والی آواز نہیں، تھوڑا سا آواز صاف کریں۔ میرے دوستو، آئیے اسی نبی کی مدح سرائی کے لیے میں شاعر اسلام مداح خیر الانام تک پہنچتا ہوں۔ میرے دوستو، اللہ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف خود رب کائنات خود قرآن مقدس میں کی۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے لیے ذکر کو بہت بلند کر دیا۔ تو حب الوطنی کے حوالے سے ایک شعر پڑھتا ہوں کہ کہیں ٹوپی کہیں مسواک کہیں قرآن نکلے گا۔ آج ہمارے اوپر طرح طرح کے الزامات لگائے جاتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ مسلمان دہشت گرد ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا کہا جاتا ہے۔ بس شعر پڑھتا ہوں، ملاحظہ فرمائے کہ کہیں ٹوپی کہیں مسواک کہیں قرآن نکلے گا۔ ذرا آپ لوگ اپنے بیداری کا ثبوت دیں کہ کہیں ٹوپی کہیں قرآن کہیں مسواک نکلے گا، ہمارے گھروں میں بس یہی سر و سامان نکلے گا۔ ذرا سا بولے آپ لوگ، صرف شاعر صاحب بولیں گے تبھی بولیے گا، اعلانسر بولے گا کہ آپ لوگ نہیں بولیے گا سبحان اللہ۔ چلیے چھوڑ دیتا ہوں میں شعر اور ڈائریکٹر مقرر کو بلا دوں ڈائریکٹر مقرر کو، کچھ لوگ محفل چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ بس ایک شعر پڑھتا ہوں نوجوانان کمیٹی آختہ کے جانب سے کہ یہ ڈی جے اوجے منگیلا حکا ہے، بھوجپوری کا شعر ہے، ذرا سے بولیے گا کہ یہ ڈی جے اوجے منگیلا حکا ہے، آختہ گاؤں میں ہلچل مچیلا حکا ہے، ان سبھن کے بولا کے سنبے نہ کریا تو پھر ان سبھن کو بولیلا حکا ہے۔ سبحان اللہ۔ بس میں یہ کہہ رہا تھا کہ کہیں ٹوپی کہیں مسواک کہیں قرآن نکلے گا، ہمارے گھروں میں بس یہی سر و سامان نکلے گا، اور ہماری دیش بھکتی کو تم کیا جانو گے غدارو، ارے ہمارے دیش بھکتی کو تم کیا سمجھو گے غدارو، ہماری خون نچوڑو گے تو ہندوستان نکلے گا۔ سبحان ارے اللہ۔ ہمارے خون ماشاءاللہ
بہت بہت شکریہ کہ ہمارے خون نچوڑو گے تو صرف ہندوستان نکلے گا۔ ایک دو شعر اور حب الوطنی کے حوالے سے پڑھتا ہوں کہ جہاں تہاں سے نہیں بس یہیں سے اٹھوں گا، کہ جہاں تہاں سے نہیں بس یہیں سے اٹھوں گا، اسی سرزمین اسی گلستاں سے اٹھوں گا، بروز حشر بلائے گا مولا مجھے، ارے مجھے ہے فخر کہ میں ہندوستان سے اٹھوں گا، کہ بروز حشر بلائے گا خدا مجھے ہے فخر کہ میں ہندوستان سے اٹھوں گا، کہ تو جیسا سوچتا ہے ویسا اسلام ہو جاتا۔ اگر آج علماء کرام اگر اپنے گردن کو نہ کٹائے ہوتے، اپنے بیوی کو بیوہ نہ بنائے ہوتے تو شاید یہ دیش آزاد نہ ہوتا، کہ تو جیسا سوچتا ہے ویسا اسلام ہو جاتا، کہ تیری بنیاد مٹ جاتی اور میرا نام ہو جاتا، اگر ہم مدرسوں میں جنگ کی تعلیم دے دیتے، ارے اگر ہم مدرسوں میں جنگ کی تعلیم دے دیتے تو 1400 برس پہلے ہی قتل عام ہو جاتا، ارے اگر ہم مدرسوں میں جنگ کی تعلیم دے دیتے تو 1400 برس پہلے ہی قتل عام ہو جاتا۔ ایک شعر اور پڑھنے کے بعد انشاءاللہ حضرت کو ڈائس پر مدعو کر دوں گا کہ ملک لٹ جانے کے آثار نظر آتے ہیں، کہ ملک لٹ جانے کے آثار نظر آتے ہیں، سارے مسند نصیب مکار نظر آتے ہیں، ارے ہم نے اس ملک سے وفاداری کی ہے، ارے ہم نے اس ملک سے وفاداری کی ہے، پھر بھی اندھوں کو غدار نظر آتے ہیں۔